امام زمانہ کی بارگاہ میں مبارکباد کے طور پر ایک اور بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے معذرت ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول میر شوکت علی احیا اور میر احمد علی صاحب اللہ محمد شہزادی بیگم اور جناب میر صاحب جوار صاحب اللہ محمد محترمہ امیر فاطمہ محترمہ ذوالفقار محترمہ فرزانہ فاطمہ میر حسن جوار جان علی سید علی سید عابد علی سید عباس علی عابد حسین سید فضل حسین عابدی واجد علی سید عزیز حیدر عابدی سید جعفر حسین عابدی سید نثار حسین عابدی میر جعفر علی خان سید نجف علی رضوی محمد علی خان کنیز فاطمہ میر شہر علی رضوی اور جہاں مرحوم اور سجاد مفتی صاحب مرحوم کی روح رسال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وزعم الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات محمد عزیزان محترم سب سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ اور یقیناً لائیو ساری دنیا میں اس سیشن کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں ولادت باسعادت خلفت اول سردار جنت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک سلوات کے ذریعے سے یقیناً یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عظیم سوال ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں اس کا ثواب دوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے روزے داروں کے لیے کہ اس کا اجر و ثواب خود اللہ دے رہا۔ اور ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول کا بھی ذکر ہوتا ہے۔
اس میں شب قدر جیسی ایک عظیم شب ہمیں نصیب ہوتی ہے، جس شب میں تقدیروں کو بدلا جاتا ہے۔ تقدیر میں اگر کسی کے موت ہے لکھی ہوئی تو شب قدر وہ اللہ کو خوش کر دے تو یقیناً اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی حیات بڑھ سکتی ہے۔ کسی کی اولاد کی حیات تو محدود ہے، خدا نہ کرے، تو یقیناً شب قدر میں اگر وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہوتی ہے تو اس کی اولاد کی حیات بھی بڑھ سکتی ہے۔ یہ ان باتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پر ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو کر بھی کسی کی زندگی کا ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے، کسی کی زندگی کا ایک سیکنڈ کا لمحہ کوئی بڑھا نہیں سکتا جب وقت آ جاتا ہے، مگر ساری طاقتیں جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں پر جو طاقت ہے وہ پروردگار عالم کی طاقت ہے، جو سب نہیں کر سکتے وہ اللہ کا ارادہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کا جو بھرپور فائدہ اٹھا لے وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ یقیناً بچپن سے اس انجمن سے وابستہ ہوں، آج ولادت کا دن ہے، ہمیشہ جب بھی انجمن میں آیا ہوں اللہ کا ذکر ملا، اہل بیت کا ذکر ملا، مولا کے فضائل ملے، امام حسین کی مصائب ملے، نوحہ خانی کا درس سے ملی، ماتم ملا۔ ماہ رمضان المبارک میں حیدرآباد دکن تلنگانہ میں شاید غالباً پہلی مرتبہ اسی مسجد سے اردو ترجمے سے قرآن کو پڑھنے کا شرف ملا۔ یہ میرے مرحوم بھائی کی اور ہمارے صدر محترم کی ہمت افزائی۔ یہاں پر جبکہ ساری دنیا سے کامنٹس کی میرے پاس بہت موجود ہے کہ ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا کہتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے اردو زبان کا ترجمہ۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خالد نے جس آیت مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ایک آیت کا حصہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ نے ہر شے کے علم کو امام مبین میں رکھ دیا۔ مگر افسوس صرف 2-4 منٹ رہ گئے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ بغض علی میں یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن کے مفہوم کو بدلنے لگے۔ جب دیکھا میں نے ترجمہ دیکھا اور کسی سے پوچھا کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تو فوراً کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے کے علم کو روشن کتاب میں رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ بولے نہیں، یہ ہمارے علماء تو یہی ترجمہ کیے۔ بولے وجہ کیا ہے؟ وجہ بغض ہے علی۔ روشن کتاب کر دیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ بتائیے۔ بولے کون سی مولانا؟ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق اللہ نے نور کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا۔ بھائی یہاں پر کتاب کا ترجمہ، بولے ہاں کتاب کا ترجمہ کتاب کر دیے، وہاں پر امام کا ترجمہ روشن کتاب کر دیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اور ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں بھی کتاب کا
کیا کیا؟ اب پریشان ہو کے کہنے لگے یہاں پر بھی کتاب کا کتاب ہی ہے. میں نے کہا کہ بھئی یہاں پر امام ہے تو آپ نے امام کا ترجمہ کتاب کر دیا. اللہ جب کتاب کا لفظ ہے تو کتاب کہاں ہے نا؟ دو آیتیں آپ کے سامنے رکھ کر دی. کہا کہ نہیں مولانا ہمارے علماء نے کیا ہے. میں نے کہا کہ غور کریے ان کے پیچھے مت جائیے, آپ کو نہیں معلوم. اب آئیے مدلل دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اب اللہ کیا کہتا اے ابراہیم ہم نے چند کلمات کے ذریعے آپ کو آزمایا تو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. بھائی یہاں پر بھی الف میم ہے, وہاں پر بھی کل شیء احسنہ فی امام مبین میں بھی الف میم ہے. آپ نے یہاں پر کتاب کا ترجمہ کتاب کر دیا اور یہاں پر روشن کتاب امام کا ترجمہ روشن کر دیا. بولے یہاں پر حضرت ابراہیم کی بات ہے تو بس ایک ہی شعر اور پھر آپ کے حق میں دعا. راستہ حق کا بتایا تو برا مان گئے, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. دشمنی آل محمد نے یہاں تک پہنچے, قرآن پڑھ کے سنایا تو برا مان گئے. اپنے جیسا تو سمجھ لیتے ہیں محمد کو, جب علی جیسا بتایا تو برا مان گئے. کسی دوسرے کا شعر میں آپ کے سامنے کرو. اب یہاں پہ جملہ شعر کرنے میں ملا کے کہتا ہوں تاکہ نوجوانوں تک آسانی سے بات پہنچائے. اپنے جیسا کہہ لیتے ہیں محمد کو, جب علی جیسا بتایا تو برا مان گئے. جب امام کا مانے للناس امام کے ترجمے میں حضرت ابراہیم آئے تو خوش ہونے لگے. جب امام کے ترجمے میں حضرت ابراہیم مراد ہوئے تو خوش ہونے لگے. جب کل شیء احسنہ فی امام مبین سے مراد علی آئے تو برا مان گئے. علی کا معاملہ آیا تو برا مان گئے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اے میرے علی اگر یہ تیرا ہے تو پھر میرا ہے. ساری محنت رسالت کار رسالت ترازو کے ایک پلے میں, میرے مولا علی کی ولایت ترازو کے دوسرے پلے میں اللہ نے رکھ دیا. اللہم صلی علی محمد. یقیناً آج مولا بھی خوش ہے کیونکہ بھائی آخری جملہ ہے, ہو چکا ہے وقت. اب آپ جانتے ہیں کہ صدر, اگر کسی بڑے مملکت کا کوئی صدر ہوتا ہے تو وہ صدارت میں اس کی بات ماننا واجب ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. تمام جب بھی آپ کسی کو صدر, کوئی انجمن ہو یا کوئی گروپ ہو یا کوئی کمیٹی ہو, تو جب صدر ہوتے ہیں تو صدر کی اجازت کے بغیر آنا بھی ناجائز, صدر کی اجازت کے بغیر جانا بھی غلط. شرعی بات ہے نا. جب آپ نے مانا کہ ہمارے صدر ہیں تو ان کا حکم ہم پہ لازم قرار دیا گیا. بھائی تمام صدور کی جب بات آئی تو خوش ہونے لگے, تمام صدور کی جب بات آئی تو خوش ہونے لگے. جب سردار جنت امام حسن کی بات آئی تو برا مان گئے. بھائی سردار جنت کی آمد ہے نا, آج کے دن وہ سردار جنت آیا ہے نہ جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر آ سکتا, نہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی کام ہو سکتا. آج وہی جنت میں جائے گا جو امام حسن کی ولادت منائے گا. یقیناً ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں پروردگار تمام حاضرین جشن, بانی جشن, تمام دنیا کے مومنوں مومنوں بالخصوص مسجد معصومین میں جو بھی خدمات انجام دیتے ہیں ان سب کے حاجتوں کو بردہ. ولادت باسعادت امام حسن السلام کے واسطے سے میرے صدر محترم علی جناب مختار صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو یہاں پر